اس گھر میں وہ کل 3 افراد رہتے تھے۔ مامی کو کارڈیو اٹیک ہوا تھا اور زرتاشا ان کی ذمہ داری میں مصروف رہتی تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان کا خیال رکھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت ہی خوش ہوتی کہ انہوں نے وقت پر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی غصے ہوا تھا اور اب بھی وہ زرتاشا سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا، لیکن یہ اطمینان سا محسوس ہوتا تھا کہ ارمان دیر سے ہی صحیح اسے قبول کر لے گا۔ ارمان آفس سے آتے ہی سیدھا ان کے کمرے میں آیا، جہاں زرتاشا اپنی مامی کو ڈنر کروا رہی تھی اور بار بار منہ صاف کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا احسان مند نہیں تھا، لیکن بس وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جیسی لڑکی پسند تھی زرتاشا ویسی نہیں تھی۔ ارمان آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ زرتاشا ٹرے اٹھاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے ان سے بات کرنے لگا کہ آج آفس میں کیا ہوا اور دن کیسے رہا۔ زرتاشا نے کچن میں آ کر ملازمہ سے روٹی بنانے کا کہا اور خود تیزی سے ڈائننگ ٹیبل لگانے لگی کہ ابھی وہ آ کر ڈنر کرے گا۔ اس کی روٹین زرتاشا کو ازبر تھی، اسی وجہ سے وہ مسلسل کام میں مصروف رہتی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آیا اور بیٹھ کر اکیلا کھانے لگا۔ زرتاشا کچن میں کھانا کھاتی تھی۔ وہ بہت ہی کم ارمان سے مخاطب ہوتی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا زرتاشا کا بات کرنا، اسی لیے اس نے بھی کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ ٹیس سی اٹھتی تھی کہ کاش ارمان اس کو تھوڑے اچھے سے ٹریٹ کر لیتا، کم سے کم وہ لوگ کزن تو تھے ہی۔ اس نے لب بھیج کر گردن باہر کی جانب گھمائی۔ وہ ڈنر کر کے اب وہاں سے جا رہا تھا اور اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ ایسی عجیب اور سست سی زندگی تھی کہ نہ ہی کوئی غم تھا اور نہ ہی کوئی خوشی۔ سست سی زندگی محسوس ہوتی اسے۔ زرتاشا گہری سانس بھر کر ڈائننگ ٹیبل صاف کرتی، ملازمہ کے ساتھ کام کرواتی کمرے میں آ گئی۔ ملازمہ اس کی مامی کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ پڑھائی کی وجہ سے اکیلی رہتی کہ رات گئے پڑھنے سے وہ ڈسٹرب ہوں گی۔ وہ تھک کر گردن دائیں بائیں گھما کر کرسی گھسیٹ کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس نے کتابیں کھولی تو نیند کا شدید جھونکا آیا۔ اس نے کتابیں دیکھی اور منہ پھلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زرتاشا MBBS کے تیسرے سال میں تھی اور اسے ابھی آگے بہت کچھ کرنا تھا۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ ارمان برداشت کرتا تھا۔ اسے کبھی پیسوں کی وجہ سے تنگی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی جس دن مامی نے آنکھیں بند کی اس نے اپنا رویہ اس سے بدل لینا ہے۔ ارمان اسے ناپسند کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ رشتہ اس پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس رات وہ سونے سے پہلے سوچ رہی تھی وہ کچھ بھی کرے گی اس رشتے کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ ارمان کے سوا اس کے کوئی اپنا نہیں تھا، وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ گہری سانس کمرے میں گونجنے لگی اور زرتاشا بغیر لائٹس آف کیے سو چکی تھی۔ دوسرے دن معمول کے مطابق سورج طلوع ہوا اور زرتاشا ناشتہ تیار کر کے جیسے ہی کمرے میں آئی اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گر گئی۔ ملازمہ سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ بی بی کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ مامی مامی آنکھیں کھولیں۔ وہ کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا کی حالت بری ہو گئی، وہ اونچی آواز سے چیخ رہی تھی۔ ارمان اس کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے آیا۔ ملازمہ اسے ہی بلانے جا رہی تھی۔ وہ اسی بکھلاہٹ میں دیکھ کر کمرے کی جانب تیزی سے آیا اور اپنی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ زرتاشا ڈاکٹری پڑھ رہی تھی، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ وہ سمجھ گئی۔ مامی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے بولی۔ ارمان نے غصے سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ، اپنی ڈاکٹری اپنے پاس رکھو تو بہتر ہے، اس نے دھاڑ کر کہا اور وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ فوراً ایمبولینس میں ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر نے کچھ منٹ میں ہی بتا دیا کہ وہ کافی دیر پہلے ایکسپائر ہو چکی ہے۔ ارمان وہیں سر جھکائے بیٹھا آنسو بہانے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج کروایا تھا، لیکن وہ انہیں بچا نہ سکا۔ وہ غمگین سا اپنی ماں کی میت گھر لے کر پہنچا۔ آس پڑوس اور رشتہ دار وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ظہر میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ رشتہ دار دور سے آئے تھے۔ وہ کافی رحم دل خاتون تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کی میت میں شریک ہوئے۔ زرتاشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کے وقت ملازمہ نے اسے زبردستی کھانا کھلا کر نیند کی دوا دے کر سلا دیا۔ ارمان اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے صبح سے ایک بوند پانی بھی نہیں لیا تھا۔ 3 دن سوگ میں گزر گئے۔ چوتھے دن سے ارمان نے سب کچھ معمول پہ لانے کی کوشش کی۔
زرتاشا کو یونی نہ جانے کا حکم دیا تو وہ اسے حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اس نے سختی سے یونی نہ جانے کا کہا تو وہ نہیں جانے لگی۔ اب بس زرتاشا کی زندگی میں اس کی ڈگری رہ گئی تھی۔ ارمان آفس میں الجھ گیا اور جان بوجھ کر دیر سے گھر آتا۔ اس دن اتوار تھا۔ زرتاشا کافی وقت سے ڈھنگ سے سو نہیں پائی تھی، جس کے سبب وہ آج دیر تک سوتی رہی۔ سیڑھیاں اترتی بالوں کا جھوڑا بناتی وہ نیچے آ رہی تھی جب ارمان کی بات سن کر قدم سیڑھیوں پر ہی جم سے گئے۔ جی ڈیورس پیپر تیار کروا لیں، اب اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، سارے خرچے میں ہی اٹھاؤں گا، اس نے کال پر شاید کسی وکیل سے کہا تھا۔ زرتاشا نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا سانس لمحے میں رک سا گیا۔ وہ حیرت اور تعجب سے واپس اوپر چلی آئی، کمرہ بند کر کے رونے لگی۔ وہ اس کا خرچہ کس حیثیت سے اٹھائے گا؟ جب طلاق ہی دے دے گا تو؟ وہ سوچتی رہی۔ دوپہر تک وہ کمرے میں بند رہی اور اس نے کچھ نہیں کھایا۔ گھر اب بالکل سونا تھا۔ مامی ہوتی تھی تو کچھ اچھا وقت ان کے ساتھ گزر جاتا تھا، لیکن اب زرتاشا بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ملازمہ بار بار ناشتے کا پوچھنے آتی اور اس کی روندی ہوئی آواز سن کر پلٹ جاتی۔ باہر آؤ زرتاشا، اس بار ارمان نے دروازہ پیٹا۔ وہ اس کی ہر دھرمی دیکھ کر غصے سے آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ کچھ بات کرنی ہے، باہر آؤ، اس نے غصے سے دوبارہ دروازہ پیٹا۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ ارمان غصہ کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے گھر جانے کا یقین کر کے زرتاشا نے کمرے سے باہر قدم نکالے تھے۔ وہ باہر آئی اور کھانا کھانے لگی۔ ابھی شام کے 4 بج رہے تھے۔ زرتاشا نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ وہاں مزید نہیں رہے گی۔ ملازمہ کو کسی بہانے سے بھیج کر وہ کمرے میں آئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد وہ چپ کر وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ ٹیکسی لے کر وہ یونیورسٹی کے قریب موجود ہاسٹل میں چلی آئی۔ بہت بحث کے بعد اسے ایک کمرہ ملا تھا۔ وہ سکون کی سانس بھرتی کمرے میں بند تھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنا خرچہ خود کیسے اٹھائے، کہ ہسپتال میں جاب شروع کر دی۔ اس نے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن تھک گئی۔ ابھی اس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ارمان کی کالز آ رہی تھی اور وہ اس کالز کو اگنور کر رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ فون اٹھاتے ساتھ ہی اسے طلاق نہ دے دے۔ وہ ڈر کر فون سائلنٹ کیے پڑی رہی۔ دوسری صبح یونیورسٹی چلی آئی۔ کینٹین میں بیٹھی تھی جب 50ویں بار اس نے کال ملائی تو اس نے سائٹ پہ جا کر کال اٹینڈ کی۔ آپ پلیز مجھے کال مت کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، وہ فون پر کانپتی آواز میں بولی۔ لیکن مجھے بہت کچھ چاہیے تم سے، وہ غصے سے فون پہ دھاڑا۔ دوسری طرف سے موجود وہ نازک وجود لرز اٹھا۔ وہ جانتی تھی اگر سچ میں ارمان نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ کیا کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ زرتاشا نے اس کی کال کاٹ دی اور فون آف کر دیا۔ وہ اس کی پھپھو کی یتیم بیٹی تھی جس سے اس کا نکاح 3 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ اب وہ آزادی چاہتا تھا تو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس کی ماں کی آخری خواہش تھی کہ وہ اس کی دلہن بنی رہے، لیکن وہ ظالم ہمسفر اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود ہی دور چلی آئی، لیکن طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ سب کچھ کھو دے گی، نام کہیں صحیح لیکن ایک رشتہ تو تھا اس کے پاس۔ اس سے دور جانے کا مقصد تھا اور اسے ڈر تھا وہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ اس کے دوست سارے اونچی پوسٹوں پر تھے۔ زرتاشا ڈرتی ہوئی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی آ سکتا تھا، لیکن وہاں تماشا لگ جاتا۔ اس کی رہائش ڈھونڈنا مقصد تھا۔ وہ ایک دن گزار چکی تھی اور اب لیٹی سوچ رہی تھی اکاؤنٹ میں موجود پیسوں سے گزارا نہیں ہو سکے گا، اسے کچھ تو کرنا چاہیے۔ وہ رقم یونیورسٹی کی فیس کے لیے سیو رکھتی تھی۔ وہ جاب کا سوچ رہی تھی جب اس کی کلاس فیلو اندر آئی اور اسے ساتھ چلنے کا کہتی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ڈنر کر کے ہاسٹل آ گئی تھی۔ اس نے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ اس سے ہوا کیا ہے اور وہ کیوں نہیں جا رہی، تو بس اس نے اتنا کہا کہ ابھی کوئی گھر نہیں ہے اور کچھ بھی نہ بتایا، تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ہاسٹل آ کر وہ سو گئی تھی۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، ملازمہ بے چینی سے اس کی جانب آئی۔ صاحب، بی بی گھر پہ نہیں ہے، اس نے تیزی سے بتایا۔ وہ رات کی روٹی بنانے آئی تو زرتاشا کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ تو کہیں نہیں تھی۔ کمرے میں گئی تو دیکھا الماری سے سامان غائب ہے اور بی بی کا یونیورسٹی کا بیگ بھی۔ وہ سر پر دوڑی، ارمان کو کالز کی لیکن اس نے بالکل کال ریسیو نہیں کی، اور اب وہ گھر آیا تو اسے بری خبر مل چکی تھی۔ زرتاشا بی بی نے مجھے جان بوجھ کے بھیجا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔
وہ سر پہ ہاتھ رکھے بول رہی تھی۔ ارمان ابھی کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ زرتاشا کو غصے سے کال کرنے لگا اور آگے سے اس کی کال نہ ریسیو ہوئی اور پھر موبائل بھی بند کر دیا گیا تھا۔ وہ لب بھیجے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی جتنی دوستوں کا گھر تھا وہ سب جگہ جا کر دیکھ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ یونیورسٹی کا ذہن میں آیا لیکن یہ سوچا کہ وہ یونیورسٹی کیوں جائے گی؟ اگر گھر سے بھاگی ہے تو یونیورسٹی جانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ تماشا لگانے کی وجہ سے وہاں نہیں آ رہا۔ ارمان اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس گھر آیا۔ اس نے طلاق کے پیپرز تیار کروا لیے تھے لیکن وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار بتانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے دوبارہ صبح 11 کے وقت کال ملائی تو اس نے کال اٹھا کر اسے مزید غصہ دلا دیا۔ وہ اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔ دوسرے دن اسے زرتاشا کی لوکیشن مل گئی تھی اور وہ شام آفس سے سیدھا اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے رات تک ویٹ کیا کہ ابھی میٹنگز تھی۔ وہ رات زرتاشا کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ وہ آج ارمان کے ڈر کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ یونیورسٹی نہ پہنچ جائے، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں بند پڑی رہی۔ لیکن اس کی قسمت کہ وہ ہاسٹل پہنچ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کمرے کا پتہ نکلوا کر اس کے کمرے کا دروازہ بچایا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر ڈر کر دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی۔ جب اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، اس کے دھکا دینے پر وہ دور ہوئی اور اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی۔ کیسا لگا سرپرائز بیگم؟ 2 دن کے اندر پورے شہر میں اسے ڈھونڈا۔ وہ رات ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ زرتاشا خوف سے روتی خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نازک ہونٹوں پر اس کا بھاری ہاتھ اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ اس نے اس کی چیخوں کے سبب ایسا کیا۔ پہلی بار وہ ان 3 سالوں میں اتنا قریب آیا تھا۔ کیا سوچ کے گھر سے بھاگی تھی؟ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ یہ رشتہ ختم کر لو گی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا اور اسے بیڈ کی جانب دھکا دیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ 2 دن سے وہ اس کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا اور وہ یہاں پڑی تھی۔ کیا نہیں؟ بولو، کیوں آئی ہو یہاں؟ ماما کی دنیا کی جاتے ہی تمہیں آزادی مل گئی؟ اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ الٹا اسی پہ الزام لگا رہا تھا۔ زرتاشا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے اسے کہا، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ اچھا، اسی لیے بھاگی تھی؟ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگی۔ مجھے جس لڑکی سے شادی کرنی ہے وہ کبھی بھی تمہارے ہوتے ہوئے مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اسی لیے طلاق ضروری ہے۔ اس نے کہتے ہوئے زرتاشا کو دیکھا۔ آپ کہہ دیں کہ آپ مجھے چھوڑ چکے ہیں لیکن پلیز ایسا مت کریں۔ پلیز مجھے اپنے نام کے ساتھ جوڑے رہنے دیں۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ ارمان نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ تم بس یہی چاہتی ہو لیکن تمہیں گھر چل کے رہنا ہوگا۔ اسے معلوم تھا ہاسٹل میں کیسے ناجائز کام بھی ہوتے تھے۔ پلیز مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ اس نے دوبارہ کہا۔ نہیں دے رہا۔ اب ایک اور لفظ کہا تو یہیں پہ طلاق دے کے چلا جاؤں گا۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ صدمے سے گنگ ہو کر بالکل خاموش ہو گئی۔ زرتاشا نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے اور وہ اسے لے کر گھر واپس آ گیا۔ ملازمت اس کے گلے لگ کر رونے لگی کیونکہ وہ کافی پرانی ملازمت تھی اور زرتاشا سے محبت بھی بہت تھی۔ زرتاشا نے اسے اطمینان دلایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارمان کمرے میں چلا گیا لیکن اس پر سختی سے نگرانی رکھنے کو کہا۔ دوسرا دن مزید پریشان کن ثابت ہوا۔ ارمان جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ لڑکی دبئی چلی گئی تھی اور ارمان اب اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ میں کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، میرے پیچھے کچھ ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔ اس نے سختی سے زرتاشا کو تنبیہ کی، جسے سن کر اس نے گردن ہلا دی اور وہ دوسرے دن چلا گیا۔ زرتاشا اور ملازم گھر پر ہی تھے۔ زرتاشا یونیورسٹی جاتی اور آ کر کام کرتی اور پڑھتی، بس اس کی یہی روٹین ہوتی تھی۔ ارمان نے اسے ایک کال تک نہیں کی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے کال کی منتظر تھی۔ نہ جانے وہ کیوں گیا تھا، کیا ہوا تھا، اس کے ذہن میں 100 قسم کے سوال آ رہے تھے۔ زرتاشا نے فری ٹائم ٹیوشن شروع کر دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ارمان کو کال ملائی لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس کے آفس جا کر معلوم کیا تو وہاں سے معلوم ہوا وہ پرسنل کام سے گیا تھا، بزنس کا کوئی ٹور ابھی تک نہیں تھا۔ زرتاشا پریشان ہو گئی۔ پھر اسے کسی ورکر نے بتایا کہ ارمان اپنی بزنس پارٹنر کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، وہ بھی دبئی گئی ہے اور شاید وہ بھی اس کے پیچھے گیا ہو۔ زرتاشا کو یاد آیا کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا
تو یہ تھا ارمان کا اصل چہرہ۔ وہ وہاں شادی کے لیے اسے بھول بیٹھا ہے۔ ارمان کو غائب ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ زرتاشا بے کل ہو جاتی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے جاننے والوں سے دبئی پتہ کروایا، لیکن انہیں بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کا آفس خالی پڑا تھا۔ اس کے رشتے میں ہونے کی وجہ سے ارمان کی ہر چیز کی ذمہ داری اسی پہ آ گئی۔ وہ پریشانی سے ان سب کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی ارمان کے ایک دوست نے اس کی مدد کی۔ وہ آفس ساتھ جاتا، وہ یونیورسٹی بھی جاتی تھی۔ وہ اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ابھی اس کی لائف بالکل الجھ کے رہ گئی تھی۔ اگر شادی کر لی تھی تو وہ واپس آ کر اپنا کاروبار دیکھتا۔ وہاں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ وہ ریگولر کالز کرتی تھی، کبھی نہ کبھی تو اس کی کال مل ہی جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ رونے لگتی کہ کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی کہ وہ طلاق نہیں چاہتی۔ کم سے کم وہ یہاں تو ہوتا۔ اسی کی وجہ سے وہ گیا تھا۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں میں ڈوبی رہتی اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیسے واپس لائے۔ اس نے ہر طرح سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ شادی کر کے خوش رہ رہا ہے۔ اگر ہاں تو اس کے لیے اتنا ہی جاننا کافی تھا، لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ بے چین سے ہو گئی اور اب اسے بے چینی رہنے لگی تھی۔ ارمان کا دوست شہریار اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ لازمی مر جاتی۔ 2 سال بہت ہی مشکل اور اذیت میں گزرے۔ اس نے تھیراپی سٹارٹ کر لی تھی، لیکن سمجھ نہیں آیا تھا وہ سب اس پر کام کیوں نہیں کر رہے۔ اس نے جاب سٹارٹ کر دی، ہسپتال میں رہتی تھی اور صرف سونے کے لیے گھر آتی۔ اس نے بزنس شہریار کے حوالے کر دیا۔ وہ روز کال کر کے اسے خیریت لیتا تھا۔ 3 سال گزر گئے۔ شہریار نے اسے شادی کے لیے پرپوز بھی کیا تھا، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ ارمان واپس لوٹ کے آئیں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور اسے طلاق دینے ہی صحیح وہ لوٹ آئے گا۔ وہ ویسے بھی اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ اس نے دبئی جانے کا سوچا۔ ان سالوں میں اس نے 2 چکر لگا لیے تھے۔ ایک بار پھر سے وہ سامان پیک کیے وہاں چلی گئی۔ اس کی ملازمہ بھی پریشان ہوتی تھی کہ اس کی بیوی بالکل بدل سی گئی ہے۔ بس کھاتی پیتی، کام، ہسپتال اور کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ دبئی رہی اور گلی کوچے، ہسپتال، سب جگہ اسے ڈھونڈتی رہی۔ اس نے 2 دن غائب ہونے کی سزا 3 سال سے دی ہوئی تھی، اور زرتاشا اب پاگل ہونے لگی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور شاید ہی وہ اب کسی مرد کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے شہریار کا پرپوزل بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اسے بس ارمان سے محبت تھی۔ زرتاشا 2 ماہ دبئی رہ کر واپس آ گئی اور پھر سے ہسپتال جوائن کر لیا۔ وہ صبح سے رات تک مصروف رہتی اور پھر رات سو جاتی۔ 3 سالوں میں اس نے بس یہی زندگی گزاری تھی۔ اسے ارمان بہت ہی بری سزا دے رہا تھا۔ وہ اس دن ہسپتال کے لاؤنج پہ بیٹھی فائلز دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹی بریک میں وہاں آ گئی تھی اور مصروف سے اپنے کام پر توجہ دیے بیٹھی تھی، جب اچانک کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ ایک سرسری نظر ڈال کر واپس چھپنے لگی، لیکن نہیں، وہ کوئی خواب تھا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھے گی تو یہ خواب غائب ہو جائے گا اور پھر وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اسے اس خواب کے زہریلے اثر میں رہنا چاہیے اور اوپر نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور فائلز دیکھنے لگی۔ جب وہ انسان اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھا اور اس کو گلے سے لگا لیا گیا، زرتاشا کی حیرت سی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اسے دور کرتی سامنے کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی چھونے کی، اور جب اس نے سامنے کیا تو وہ وہی اس کا مجرم تھا جو 3 سال پہلے اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو پھسل گئے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنے وقت بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور وہ نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ ارمان، اس کی سسکی بھری آواز نکلی تو ارمان نے اسے بازوں میں بھر لیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زرتاشا کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ اسے بتا بھی نہیں سکا کہ ہجر کے یہ دن کتنے مشکل تھے، جن میں اس نے اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھا تھا۔ زرتاشا اس کی شرٹ مٹھی میں دباتے روئے جا رہی تھی، جبکہ ارمان کا حال میں کچھ مختلف نہیں تھا۔ سب لوگ آتے جاتے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ارمان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے لیے کھڑا ہوا۔ بہت ہی لمبی مسافت طے کی ہے، تمہیں نہیں لگتا آج کے لیے تمہیں آف کر کے میرے ساتھ چلنا چاہیے؟ اس نے زرتاشا سے پوچھا تو وہ سر ہلانے لگی، اور پھر سٹاف کو کنفرم کر کے وہ ارمان کے ساتھ گھر چلی آئی۔
وہ پہلے گھر آیا تھا، زرتاشا کو نہ پا کر ملازمہ سے ہسپتال کا پتہ پوچھ کر وہاں چلا آیا۔ وہ اس سے ملنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شکر تھا کہ وہ ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گیا تھا، بس میں چور اور بڑی ہو گئی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کے ریلیکس ہوا۔ زرتاشا کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ابھی تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ اس کی یاد نہیں آئی، اس کا خیال نہیں آیا۔ وہ سب کچھ جاننے اور وہ بتانے کے لیے بے صبر تھے۔ وہ رات کمرے میں تھی جب وہ دروازے پر دستک دینے لگا۔ اس نے اجازت دی تو وہ اندر چلا آیا۔ اس نے زرتاشا کے پاس بیڈ کی طرف رخ کیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ سوری بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، مجھے معلوم ہے تم کتنا پریشان رہی ہوگی۔ تم نے اس رشتے میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں ہی باولا تھا جو اس لڑکی کے پیچھے چلا گیا اور اصلی محبت جو آنکھوں کے سامنے تھی اسے چھوڑ دیا۔ اس نے افسوس کرتے سر ندامت سے جھکاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ شادی کر کے آیا تھا؟ کیا اس کی طلاق ہو گئی تھی؟ کیا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اتنی وقت رہا تھا؟ اس کے ذہن میں ایسے مزید سوال گونج رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر زرتاشا کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھ سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ ماما کہتی تھی تم سے اچھی لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، اور میں نے کیا کیا؟ اپنے نکاح میں موجود لڑکی کو تنہا چھوڑ دیا۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے زرتاشا کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس دن میں نوال کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دبئی کسی شیخ سے منگنی کر رہی تھی۔ میں اس شادی کا وعدہ کر چکا تھا، لیکن پھر نکاح ہو گیا۔ اسے میں نے نہیں بتایا تھا۔ ہم بہت ہی کم ملتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ نوال سے میری ملاقات بزنس پارٹی میں ہوئی تھی اور اس نے خود مجھے پرپوز کیا تھا۔ میں اس میں انوالو ہو گیا اور تمہیں بھول گیا، جبکہ نہ ہم ملتے تھے اور نہ ہی کالز پہ بات ہوتی تھی۔ لیکن ایک کمٹمنٹ تھی جسے میں نبھانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی آزاد تھی، آج یہاں تو کل وہاں۔ نکاح کا اسے معلوم ہوا تو کافی واویلا کیا، لیکن میری بتانے پر کہ مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے وہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر اس نے باتیں شروع کی۔ روز آفس بھی آتی۔ اچانک اس نے کہا کہ تمہیں طلاق دے کر ثابت کرے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور ماما کے جانے کے بعد میں ایسا ہی کرنے والا تھا، لیکن تم بھاگ گئی۔ اچھا ہی ہوا کہ بھاگ گئی زرتاشا۔ پھر تمہارا التجا کرنا اور پھر نوال کا دبئی جا کر منگنی کرنا، میں الجھ گیا اور یہاں سے اس کے پاس چلا گیا اسے منانے کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن اس نے منگنی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا۔ میں پریشان تھا اور روڈ کراس کر رہا تھا کہ مجھے گاڑی نے بری طرح ہٹ کیا۔ میں کافی دور گرا، میرے سر پہ چوٹ آئی اور میں کوما میں چلا گیا۔ میرا آئی ڈی کارڈ اور سب کچھ غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے معلومات نکالنے کی کوشش کی تو نوال نے منع کر دیا۔ نہ جانے وہ کس بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جانتی ہے مجھے، اور پھر ہفتے میں ایک بار اپنے شوہر کے ساتھ آنے لگی۔ 1 سال تک آتی رہی اور پھر کینیڈا شفٹ ہو گئی اور مجھے لاوارث پھینک دیا۔ میں بے ہوش تھا، معلوم نہیں تھا پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ 2.5 سال بعد ہوش میں آیا، چلنے کے قابل نہیں تھا، بہت ہی مشکل سے پھر تھیراپی کے ذریعے ٹھیک ہو کر تم تک پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر نے پیسہ ملنے کے سبب میری بارے میں پتہ ہی نہیں کیا، اور مجھے جاگنے کے بعد پہلا خیال تمہارا آیا کہ نہ جانے تم کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، مجھے بے وفا سمجھ کر زندگی گزاری ہوگی۔ نہ جانے ذہن میں کیا کیا آتا گیا، اور پھر یاد آیا تھا تم مجھ سے طلاق نہیں چاہتی تھی۔ شکر ہے میں نے ایک ہی کام زندگی میں اچھا کیا تمہیں طلاق نہ دے کر، ورنہ میں کس منہ سے تمہارا سامنا کرتا، تمہاری محبت کو ویلیو نہ دی، شراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا جس میں انسانیت تک نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو زرتاشا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو زرتاشا نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں، مجھے یقین تھا آپ ضرور واپس آئیں گے، اور ہم ایک ساتھ ہوں یا نہ ہوں میں آپ کو دیکھ سکوں گی۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ سال تم نے کیسے گزارے؟ وہ اپنی بتا کر اس کی داستان پوچھنے لگا۔ شروع میں پاگل ہو گئی تھی، آپ کی جدائی نے اشکار کرایا کہ مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ میں گھر بیٹھ گئی تھی۔ نرسر نے سمجھایا کہ پڑھائی کرو اور آپ کا آفس بھی دیکھوں۔ وہاں مجھے شہریار ملا جس نے بہت ہی مدد کی، اور اب آفس اسی کو ہینڈ اوور ہے، بس میرے سائن لیتا ہے۔ اس کی مدد سے آفس کو دیکھنے میں کامیابی ہو پائی، اور پھر اسٹڈی بھی ضروری تھی۔
3 بار دبئی گئی، آپ کو ڈھونڈا بھی، لیکن سب ناکام رہا۔ پھر ڈگری کے بعد ہاؤس جاب سٹارٹ کی اور پھر اس ہسپتال میں جاب کرنے لگی۔ خود کو بیزی کر لیا کہ آپ کی یاد نہ آئے۔ یاد آتی تو پینک اٹیک ہونے لگتے۔ میں خود کو ہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا اپنا علاج کیسے کروں۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، سیشنز لیے اور بہت چیزیں کیں، لیکن سبھی بے سود رہا۔ لیکن وقت مرہم ہوتا ہے۔ اس نے مجھے جینا سکھا دیا، اکیلا لڑنا سکھایا، اور شہریار بہت ہی اچھے ہیں، روز کال کر کے خیریت لیتے تھے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کے بتایا، ڈونٹ ٹیل می ہی از فالوئنگ یو۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والوں کو اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ اس نے سر جھکا کے کہا تو ارمان کو غصہ آیا۔ ہاؤ ڈیئر! وہ غصے سے چیخا۔ اسے لگا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ نے شادی کر لی ہے۔ اسے پتا تھا کہ ڈیورس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ دوبارہ محبت کرنا ناممکن ہے میرے لیے، اسی لیے بس مجھے ایسے ہی چھوڑ دے۔ اس نے بتا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے زرتاشا کی کلائی تھام کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے خوشی ہے یہ دوری ہمارے لیے نزدیکی کا سامان کر گئی۔ اس نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور زرتاشا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ نہ جانے اسے مزید کیا کیا بتا رہا تھا۔ زرتاشا کی آواز نہ سن کر اس نے زرتاشا کو دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ ارمان کا اسے چھوڑنے کا دل نہ کیا تو اس نے بیڈ پر لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کر آنکھیں مون لی۔ اسے بھی اپنی بیوی کو محسوس کرنا تھا۔ صبح ہوئی تو زرتاشا نے خود کو ارمان کے حصار میں پایا۔ وہ کسمسا کر اٹھی اور انگڑائی لینے لگی۔ ارمان بھی اس کے جاگنے پر اٹھ گیا۔ وہ رات کب سوئی تھی معلوم نہیں ہوا تھا اور اب شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں اس کے پاس سویا تھا۔ ارمان نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی نگاہ گھڑی پر گئی تو دماغ کی ساری لائٹس جل گئیں۔ اوہ گاڈ، 9 بج گئی۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی جانب بھاگی۔ ارمان نفی میں سر ہلانے لگا۔ شوہر 3 سال بعد آیا تھا اور اسے ہسپتال کی فکر تھی۔ وہ باہر آئی، شاور لینے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ارمان فرصت سے لیٹے اس کی تیاری دیکھنے لگا۔ شاور لے کر آئی، تولیہ بالوں سے لپیٹا ہوا تھا اور وہ تیزی سے تیاری کر رہی تھی۔ لون کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا اور تولیہ کھولتے ہی لمبے بال آبشار کی طرح پشت پر بکھر سے گئے۔ اس نے ڈرائی کیا اور پھر چہرے پر لوشن لگا کر لپ گلوس لگا کر پلٹی تو حیران ہوئی کہ ارمان فرصت سے ہی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ وہ تیاری میں مصروف تھی، دھیان ہی نہ دیا۔ ہاں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، روز ایسے تیار ہوتی ہو۔ اس نے بولتے ہوئے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کاندھوں پہ ڈالا اور ہلکا سا دبا دیا۔ وہ نرم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آفس جانے کے لیے تیار ہونے جا رہا ہوں، تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتا باہر نکلا تو وہ حیران ہوئی، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بغیر ناشتہ کیے چلی گئی۔ ارمان جب باہر آیا تو غصہ ہو گیا۔ وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی اکیلی چلی گئی تھی۔ وہ ناراض تھا۔ زرتاشا نے ہسپتال سے اسے کال کی تو اس نے پک نہ کی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ زرتاشا لب بھیج گئی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ وہی کا وہی تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن ارمان کا ایٹیٹیوڈ نہ بدل سکا۔ وہ گھبرا کر اسے دوبارہ کال کرنے لگی، لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ زرتاشا کو بھی غصہ آیا اور اس نے کالز کرنا چھوڑ دیا اور اپنے مریض دیکھنے لگی۔ جب گھر آئی تو کافی تھک گئی تھی۔ ارمان لاؤنج میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ملازمہ کوارٹر میں گئی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے منہ پھلائے بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا اور اس کو شیطانی چال آئی۔ ارمان کے قریب پہنچ کر وہ آہستگی سے اس کی گود میں بیٹھ گئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زرتاشا نے نرمی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ انگلیوں کی لرزتی حرکت میں بس ایک خاموش اپنائیت تھی جسے وہ اس کے دل کے بوجھ کو الفاظ کی بجائے لمس سے ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ ارمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے، کیونکہ زرتاشا اس کے گرد ہاتھ باندھے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی گردن پہ ہونٹ رکھتے اسے پرسکون کرنے لگی۔ زرتاشا کے ہونٹوں کا وہ نرم لمس ارمان کی گردن پر ایک ٹھنڈے مرہم کی طرح پھیلا، جس نے اس کے تمام شکوے تمام باتوں کو فوراً منمل کر دیا۔ ارمان نے آنکھیں موندی اور ایک گہری مطمئن سانس اندر کھینچی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی روح کا شور اچانک زرتاشا کی قربت کی دھن میں بدل گیا ہے۔ اس کی مضبوط گرفت میں آتے ہی زرتاشا نے مزید مضبوطی سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے کان میں ایک دبی ہوئی سرگوشی کی،
آئی ایم سوری۔ ارمان کی ہونٹوں پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پناہ میں زرداشا کے وجود کو مزید محفوظ کر لیا، گویا کہ دنیا کی وہ واحد سچائی ہے جسے وہ اب کبھی چھوڑے گا نہیں۔ دو دھڑکنوں کا ملن جو الفاظ کے بغیر بھی ایک مکمل داستان عشق کہہ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کی۔ اٹس اوکے، پر زرتاشا بدل گئی ہے۔ اس کی سرگوشی پر زرتاشا ہنس پڑی اور وہ اس کی سوری کہنے کے طریقے پر چوٹ کر رہا تھا۔ آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ساتھ اتنا فرینک تو ہو سکتی ہوں، اس نے ہلکی آواز میں کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ کیا پھر ہم باقاعدہ شادی کر لیں؟ اس نے زرتاشا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ہم شادی شدہ ہیں، زرتاشا نے حیران ہو کر بتایا۔ میرا مطلب تم دلہن بن کے میرا انتظار کرو اور میں تمہیں پورے حق سے اپنے پاس رکھوں، نکاح بھی دوبارہ ہو۔ اس نے سرگوشی کی۔ مجھے آپ ایک بار کیا 100 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے مسکرا کر جتایا تو وہ ہنس دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں یہ سوچ کر کہ اس لڑکی کو بہت ستایا تھا اس نے، نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، اسے اتنی آسانی سے معاف کر گئی تھی۔ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو وہ کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے دن سے وہ خود سب کو انوائٹ کر رہا تھا، وہ خوشی سے شادی کر رہا تھا۔ زرتاشا ہسپتال میں مصروف تھی تو وہ اس کے ہسپتال پہنچ گیا کہ اپنی شادی پر سب کو بلانا۔ وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی تو ارمان نے اس کی ایک نہ سنی اور خود ہی اونچی آواز میں اسٹاف کو جمع کیے انویٹیشن کارڈ دینے لگا۔ زرتاشا سر پکڑ کے رہ گئی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان کی شادی کا دن قریب آیا اور اسی ہفتے میں گرینڈ وینیو پر ارمان نے سب کے سامنے اس سے معافی مانگ کر نئی زندگی میں دل نہ دکھانے کا وعدہ کیا تو زرتاشا رو پڑی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لہنگا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ہر چیز ارمان کی پسند سے لی گئی تھی۔ وہ حیران تھی ارمان کی پسند لڑکیوں کے معاملے میں کتنی اچھی تھی۔ وہ سر چکائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ جب ارمان کمرے میں داخل ہوا، اس نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا تھا اور ساتھ واسکٹ تھی۔ واسکٹ اتار کر صوفے پہ ڈالی اور ریلیکس ہوتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بالآخر ہم ایک ہو ہی گئے، بہت ساری مشکلوں اور آزمائشوں کے بعد، اس نے نرمی سے کہا۔ کچھ باتیں ذہن سے نہیں نکلتی اور اس کے ذہن سے بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ہنی مون کا کیا ہے اور تم انکار نہیں کرو گی ہسپتال کا کہہ کر، اس نے سختی سے پہلے ہی دن آشکار کر دیا تو وہ ہنس پڑی۔ اوکے سر، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ کوئی گانا گنگنا رہا تھا اور زرتاشا ہنس رہی تھی۔ اس کی قربت میں وہ خود کو معتبر سمجھنے لگی تھی۔ ارمان نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے تاحیات صرف خوشیاں دینے کا سوچا تھا۔ دوسرے دن ہی ان کی مالدیپ کی فلائٹ تھی۔ زرتاشا حیران ہوئی۔ اس نے سنا تھا کہ وہ ہنی مون کے لیے بہترین جگہ ہے۔ وہ لمبی فلائٹ کے بعد ہوٹل پہنچے۔ ٹیکسی میں زرتاشا نے سوتے ہوئے ارمان پہ نظر ڈالی اور مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ لوگ ہوٹل میں پہنچے تو وہاں مزید آرام کیا اور پھر وہ دونوں باہر نکل کر گھومنے لگے۔ آپ کو مجھ میں کیا پسند ہے؟ اس نے اچانک سے سوال کیا تو ارمان نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ سب کچھ، پوری کی پوری تم پسند ہو مجھے۔ اس نے ہاتھ دستانے سے مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ اس نے پوچھا اور ساتھ اپنا کوٹ اتار کر اس پہ ڈال دیا۔ آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ پہنے، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے گھبرا کر واپس اس پہ کوٹ ڈالنا چاہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں زرتاشا، یہ تم پہن لو، مجھے عادت ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو زرتاشا نے پہن لیا۔ اچانک اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ رونے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا۔ آپ کے ان لمحات کے لیے بہت ہی انتظار کیا تھا، اس نے رونے کے درمیان بتایا تو وہ اس پر محبت بھری نگاہ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ میری جان کے لیے اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں، بس حکم کرو، یہ بندہ دل و جان سے حاضر ہے۔ اپنی بیوی کے لیے، اس نے زرتاشا کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ آج رات ایک فرمائش کر سکتا ہوں؟ ارمان نے سرگوشی میں سوال کیا تو زرتاشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوالیہ نظروں کو پا کر ارمان نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا۔ جو ایک دن تم اپنی دوست کے ساتھ مال گئی تھی، وہاں تم سرخ ساڑی لے کر آئی تھی اور مما کو بتا رہی تھی کہ تم اپنی شادی پر یہ پہنو گی۔ تمہارے پاس وہ ساڑی ہے؟ میں نے سامان میں رکھ دی تھی، کیا تم وہ ساڑی میرے لیے پہن سکتی ہو؟ اس نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا تو وہ سر ہلانے لگی اور اس نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ ارمان نے مسکرا کر اس کے سر پہ بوسہ دیا
اور یہاں سے ان کے درمیان ایک نئی محبت نے جنم لینا شروع کیا۔ اس رات وہ ارمان کی فرمائش پر ریڈ ساڑی پہنے جو ارمان نے جان بوجھ کر اس کے بیگ میں رکھی تھی پہن کر تیار ہوئی، اور اسی دوران ارمان نے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا تھا۔ وہ ہر چیز چیک کر چکا تھا کہ ہوٹل روم میں کیمرے نہ ہوں، ان کی پرائیویسی زیادہ ضروری تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ارمان نے اسے وہیں سے گود میں اٹھا لیا اور گول گول گھمانے لگا۔ زرتاشا کہکے لگا کر ہنس پڑی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے کہ ایسے ہی گود میں اٹھائی رکھوں اور کبھی تمہارے پاؤں زمین پہ نہ پڑنے دوں، لیکن کیا کروں، میں تھک رہا ہوں گود میں اٹھائے۔ اپنی بیوی پہ لائن مار سکتا ہوں؟ اس نے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ٹھڑکی ہیں۔ اس کی بات سن کر ارمان کا کہکا جاندار تھا، یہ ٹھڑک نہیں محبت ہے۔ اس نے زرتاشا کو قریب کرتے ہوئے بتایا، اب میں نے خود تمہیں سب سچائی بتا دی ہے، اب تو تم میری محبت پہ یقین ہے نا؟ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے سوال پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے خود سے زیادہ آپ پہ یقین ہے ارمان، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، اور تمہارا ارمان اس یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس نے محبت سے زرتاشا کو بازوں میں بھر لیا، وہ شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ صبح کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ زرتاشا واپس ہو گئی۔ تو نے میری بیوی کو پرپوز کیسے کیا خبیث؟ وہ جب وہاں آفس کیا تو وہ ٹور پہ جا چکا تھا اور اب اس کی بات ہو رہی تھی شہریار سے۔ کیسے نہ کرتا، وہ ہے ہی اتنی اچھی، اوپر سے تو چھوڑ کے نکل گیا تھا۔ اس نے بھی الٹا ارمان کی کلاس لے ڈالی۔ میں ہنی مون پر ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، ڈسٹرب نہ کر، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ میں بھی نیکسٹ منتھ آ رہا ہوں، جب تک وہیں رہنا، تیری بھابھی ڈھونڈ لی ہے میں نے، اس نے ہنستے ہوئے مزے سے بتایا تو وہ لب بھینچ گیا۔ اچھی بات ہے، سارے سنگلز کو اب منگل ہو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے کال بند کی۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور ریسٹورنٹ دیکھنے لگا۔ اسے پرائیویٹ چاہیے تھا لیکن سب کچھ بک چل رہے تھے، پھر بڑی مشکل سے ایک ملا اور اس نے بکنگ کر لی۔ زرتاشا اٹھی اور اس نے سامان پیک کر لیا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی، اس نے ارمان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹی شرٹ اور لوز پجامہ۔ وہ مسکراتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ارمان اسے ریزورٹ کا بتانے لگا تو وہ مسکرا کر دیکھنے لگی، اسے پسند آیا تھا۔ وہ دونوں شام میں وہاں کے لیے نکل گئے۔ وہ لوگ رات کا کھانا کھانے ہوٹل میں آئے تھے اور زرتاشا کے سامنے جو چیز آتی وہ اسے پسند نہ کرتی وہ واپس بھیج دیتی۔ ارمان ہنسنے لگا، کیا کھانا ہے تم نے؟ تم تو ذرا سی محبت سے تم تو ذرا سی محبت سے بگڑ گئی ہو، اس نے زرتاشا کے چہرے کے گرد اپنی نظریں باندھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے اب بگاڑ دیا ہے تو اب سدھارنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تو وہ اس کی انگلی تھام گیا اور فوراً ہونٹوں سے لگائے تو وہ سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ویسے بھی وہ پاکستان نہیں تھا۔ ارمان مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم یہاں 2 ہفتے رک کر اور چلیں گے، زرتاشا نے پراسرار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کے ساتھ رہ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا، وہ ڈاکٹر تھی یہ بھی بھول گیا تھا۔ بالکل، تم جہاں کہو، ہم ہنی مون پہ آئے ہیں، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو زرتاشا نے سرخ ہوتا چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اپنی پرائیویٹ جگہ پر چلے آئے، ان کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا، بس سمندر کا شور تھا اور ان دونوں کی خاموشی تھی۔ وہ دونوں بیڈ پہ لیٹے موبائل میں تصویریں دیکھ رہے تھے۔ زرتاشا نے مسکرا کر سر اٹھایا اور تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، تم نے تو مجھے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، ارمان نے مصنوعی حیرت سے کہا تو وہ ہنس پڑی، پھر دوبارہ سر ٹکا کے آنکھیں موند لیں۔ وہ 2 ہفتے رک کر پیرس چلے گئے تھے، وہاں پر بھی خوب مزے کیے اور گھومے پھرے۔ واپس پاکستان آئے تو انہیں 3 ماہ لگ گئے تھے۔ کیا ہوا میری بیوی کو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ تھک گئی ہوں، اس نے کہا۔ ارمان نے اسے لٹا کر اس کے پاؤں دبائے اور کچھ ہی دیر میں نیند کی پرسکون آغوش میں چلی گئی۔ ارمان نے کمفرٹ اسے اڑا دیا اور لائٹس آف کر کے واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور اس کے برابر لیٹ کر اس کی کلائی تھام کر قریب کیا۔ اس کے بغیر تو اب ارمان کا گزارا نہیں تھا۔ مسمسا کر ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سو گئی۔ صبح اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، شکر تھا کہ ارمان آفس نہیں گیا تھا۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ وہ بے حد خوش واپس آیا تھا، اس نے اسی دن سے زرتاشا پر سختی کرنا شروع کر دی۔
بیڈ سے اترنے نہیں دیتا، کھانا خود کھلاتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ کہتا کہ ان دنوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ زرتاشا آدھی رات کو بھی کچھ کہتی تو وہ فوراً ایک الرٹ فوجی کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ اور ارمان نے جو سہا تھا اس کا بدلہ بہت ہی اچھے سے مل گیا تھا۔ اس کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی اور زرتاشا ہسپتال کے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی۔ وہ کہتی کہ میں ڈاکٹر ہوں، خود کو ہینڈل کر لوں گی، لیکن ارمان مانتا ہی کب تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ 1 سال بعد ہی ہسپتال جائے گی۔ ذرا بھی اس کے آفس جاتے ہی نکل گئی اور پکچر واٹس ایپ کر کے بتانے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے ہسپتال میں دیکھ کر غصے سے وہاں پہنچا اور اس کی کلائی تھام کر روم میں لے آیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے کبھی ہرٹ نہیں کریں گے؟ اس نے سختی سے پہلے ہی کہہ ڈالا کہ وہ اس پر سختی نہ کرنے لگے۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ وہ اتنا مضبوط انسان ایسی بات کر رہا تھا۔ ہو گاڈ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں ڈاکٹر ہوں ارمان۔ اس نے ارمان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ پرومس، اپنا خیال رکھوں گی، اب خوش؟ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اور پھر روز ایسا ہوتا، وہ ڈراپ کرتا، پھر لینے آتا اور لنچ ٹائم بھی ہسپتال پہنچ جاتا۔ وہ ہنستی کہ وہ کیسے باپ بننے والا ہے۔ اسے مسئلہ نہیں تھا، کچھ ہوتا تو اپنے ہسپتال میں فلور پر چلی جاتی، گائناکالوجسٹ سے چیک اپ کروا لیتی اور وہیں اس نے ڈیلیوری کے لیے نام لکھوایا تھا۔ ارمان مومن تھا لیکن زرتاشا کو لے کر حساس ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے 9 ماہ ہوئے اور زرتاشا کے ہاتھ میں ننھی سی گڑیا آ گئی۔ ارمان کی آنکھیں تو بس آنسو ہی بہا رہی تھی۔ زرتاشا مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی بیٹی کو محبت سے پیار کرتا جذباتی ہو رہا تھا۔ زرتاشا نے گہری سانس بھری اور آسمان کی جانب دیکھ کر شکر ادا کیا۔ ارمان اس کی جانب آیا۔ یہ تم پر گئی ہے؟ اس نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کی حرکتیں جو لے گی، اس لیے شکل مجھ سے لی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا تو وہ منہ بنا گیا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا خیال رکھا، اپنی گڑیا کے رونے پر زرتاشا کو نہ اٹھاتا، خود لے کر ٹہلتا۔ وہ پریشان ہوتی کہ بچے کو پالنا کتنا مشکل ہے۔ اربان بھی اس کوشش میں اس کا ساتھ دیتا کہ اسے بہت ہی پچھتاوے تھے۔ وہ 4 ماہ کی ہوئی تو زرتاشا نے ہسپتال کر لیا اور اس کی پرنسس اسی کے ساتھ ہی بیبی کاٹ میں جاتی تھی۔ سب کی منظور نظر بن گئی تھی۔ 2 سال بعد ارمان اور زرتاشا کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ان کی چھوٹی سی گڑیا اب چلنے پھرنے لگی تھی اور گھر میں اس کی کلکاریوں سے رونق آ گئی تھی۔ شہریار کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ اکثر ارمان کے گھر آیا کرتا تھا۔ دونوں خاندان بہت ہی قریب ہو گئے تھے۔ زرتاشا کا کریئر اب عروج پر تھا۔ اب وہ ایک کامیاب ڈاکٹر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ ارمان کا بزنس بھی پھل پھول رہا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر ان کے درمیان محبت اور احترام تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ارمان اکثر زرتاشا سے کہتا کہ اس نے اپنی ساری غلطیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور اب وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب شوہر ہے۔ زرتاشا ہمیشہ مسکرا کر کہتی کہ اللہ نے ان کی تمام آزمائشوں کے بعد انہیں سکون کی زندگی عطا کی ہے۔